تشریف رکھیے کوئی کر دیتا ہے. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات بر محمد وآله. دیکھیے 12 بجے تک میں آپ کے درمیان ہوں انشاءاللہ 40 منٹ 5-7 منٹ چاہیے چونکہ نماز زبانی یاد ہے اس لیے جلدی سے پڑھ لیں گے. 12:15 تک ہم کو جانا ہے. 10-5 منٹ ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن اب اتنی جلدی بھی کیا کہ آدمی کسی کا نقصان کر دے. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بانی جلوس بانی مجالس مرحوم اظہار حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ جو کلام آپ پڑھوانا چاہتے تھے اگلی مجلس میں ضرور پڑھوا لیجئے گا. ان کا کرم ہے احسان ہے کہ انہوں نے میری مجبوری کو میں ملحوظ رکھتے ہوئے نہیں پڑھا. لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد والی مجلس میں کلام اور پڑھ دیجئے گا. اچھا تب ٹھیک ہے. صلوات بر محمد تو اس سے پہلے بغل میں کہیں گاؤں چاون پور قاسم آباد ہی سے گئے تھے اس لیے چاون پور کی مجلسوں میں میرے خیال میں اس میں سے اچھے خاصے لوگ جو دیکھ رہا ہوں وہ تشریف فرما تھے. اس مجلس کو آپ پورا اپنے ذہن میں رکھیے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کو پتا تھا نہیں پتا تھا تو کیوں گئے وہاں. ایک چیز کہا صاحب دیکھیے ایسا ہے نا آپ ٹینشن نہ لیجئے. وہ آپ کی مشین کی گڑبڑ نہیں ہے وہ تھوڑا سا میری بھی گڑبڑ ہے. ایک تھوڑا سا اس کی گڑبڑ ہے کہ قریب پہ لیتا ہے دور پہ نہیں لیتا. 2500 روپیہ لگے گا دوسرا بدل دو گے تو صحیح ہو جائے گا لیکن اس وقت جو ہے وہ صحیح ہے. صلوات بر محمد تو وہ آپ کے ذہن میں ہوگا
کہ امام حسین سلام اللہ علیہ، کم کر یار محمد، ٹینشن نہ دو بھائی، محمد میں نہیں سوچ، صلوات بر محمد و آل محمد. تو آپ کے ذہن میں کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے یزید کی بیعت سے انکار بولیے کیوں کیا، وہ سب آپ کے ذہن میں ہے. ایک چیز وہاں یہ سوال اٹھا تھا کہ جب حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مکے سے نکلنے لگے، پھر لوگ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ مت جائیے، ہے نا. حضرت نے فرمایا اللہ مجھے شہید دیکھ، صلوات بر محمد وآل، سمجھ گیا. تو امام سے یہ پوچھا گیا کہ کہا گیا کہ آپ جائیے، آپ نہ جائیے. حضرت نے کیا فرمایا، اللہ مجھ کو بولیے شہید دیکھنا چاہتا. ٹھیک، پھر لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے، عورتوں اور بچوں کو مت لے جائیے. وہ تو ٹھیک ہے. تو حضرت سے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، عورتوں اور بچوں کو بولیے نہ لے جائیے. اس وقت امام نے کیا کہا، کسی کو یاد ہے؟ ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. سوال یہی ہے آج کی مجلس میں، اب تو آدھا ہی گھنٹہ بچا ہے، آج کی مجلس میں سوال یہی ہے کہ اللہ کو کیا شوق تھا کہ حسین کے گھر والوں کو اسیر دیکھے. ایک چیز تو خود امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا، یہ جملہ بتاتا ہے کہ میرے بعد میری گھر کی عورتوں کے ساتھ بولیے. سوال یہ کہ اول دو سوال ہے نا، نمبر ایک اللہ کیوں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، ایک. دو امام حسین نے کیوں اس کو ایکسپٹ کیا. آپ میری بات پہ توجہ فرما رہے ہیں. یہاں قریب کا تھانہ کون سا ہے سر؟ وہاں کا تھانے دار دو تین پولیس والوں کو لے کے آ جائے، ہمارے گھر کی عورتوں کو گھر سے نکال لے، ایک رسی میں 4-5 عورتوں کو ہمارے گھر کے باندھ دے، بغیر نقاب اور چادر کے یہاں سے لے کے اور تھانے تک پیدل ٹہلاتا ہوا چلا جائے. آپ انصاف سے بتائیے آدمی گاؤں چھوڑ دے گا کہ نہیں؟ آدمی محلہ چھوڑ دے گا کہ نہیں؟ آپ بتائیے ہمارے آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کے بہوؤں کی؟ بات یہاں ہمارے آپ کے گھر کی عزت زیادہ ہے عورتوں کی یا نبی کی بیٹیوں کی؟ اور یہ بات چاول پور کی مجلس میں عرض کی جا چکی. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو کچھ پتا نہیں تھا، سب کچھ پتا تھا. سوال یہ ہے کہ پھر کیوں اس کے اوپر اللہ کیوں شہید دیکھنا چاہتا ہے، اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک. دو حسین نے اس کو قبول کیوں کیا؟ صلوات در محمد. بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ اب جو اللہ توفیق دے، میں آپ کی خدمت میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ عرض کرتا ہوں. ایک پہلے اور ایک قصہ اور سنائیے. سنیے پہلے بات یہاں ہے نا کہ حسین علیہ السلام نے اس کو قبول کیوں کیا. ایک پہلے حدیث پر بات ہو جائے 1 منٹ کے لیے، ترجمہ تو یاد ہے لیکن وہ ذہن میں رہے تاکہ آخر میں جب کنکلوژن ہو تو سب اکٹھا ہو جائے. ابھی تو پھٹ کر چیزیں چلیں گی، آخر میں یکجا ہوگی. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاہ، اور نجات کی بولیے کشتی ہے. ہو گئی نا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. ایک خود امام نے اپنے بارے میں فرمایا،
انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. ہو گئی. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن دونوں چیزیں ایک سی ہو گئی نا. پیغمبر نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. خود حسین نے اپنے بارے میں کہا میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی بولیے امت میں اصلاح ہو سکے، میں نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن. امام سے پوچھا جائے کب پہنچے کربلا؟ قائم صاحب کب شہادت ہوئی؟ 8 دن میں کون سی اصلاح ہو گئی امت کی؟ سوال یہ ہے. 8 دن. کل 8 دن تو دیکھو. ہم نے کہا چلیے کب سے دیکھ لیں. 28 رجب مہینہ 5.5 مہینہ، یہی نا. 5.5 مہینے میں کون سی اصلاح ہو گئی امت کی سر؟ 5.5 مہینے میں کون سی ہدایت ہو گئی؟ ہم نے تو الٹا دیکھا. بجائے ہدایت کے نبی کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا، علی کی بہوؤں کو اسیر کیا گیا. اور یہی نہیں بھئی آپ قتل ہوئے نا تو اس پر تو اثر ہونا چاہیے تھا. ہم نے تو الٹا دیکھا کہ ادھر سر و تن میں جدائی ہوئی اور ادھر ابن زیاد عمر سعد ملعون نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں. یہ کون سی اصلاح تھی؟ صلوات برما. میری بات سمجھ گئے؟ یہ کون سی اصلاح تھی؟ ہم نے تو دیکھا. اچھا ایک سوال اور بتائیے، امام حسین سلام اللہ علیہ کے جسم پر گھوڑے دوڑے نہیں دوڑے؟ قائم صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ بتائیے بعد دفن شہادت امام حسین قبر امام کو مٹانے کی کوشش کی گئی نہیں کی گئی؟ حل چلوایا گیا نہیں چلوایا گیا؟ متوکل کے زمانے میں کیا ہوا؟ نشان کوئی مٹا پایا؟ اب یہاں میں آپ کو ایک بزرگ عالم کی داستان سنا کے پھر میں نے کہا نا آخر میں سب اکٹھا ہوگا. ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید مصطفیٰ. کیا نام تھا؟ سید مصطفیٰ. سید مصطفیٰ نے 2 جگہ کا وعدہ لے لیا جیسے ہم نے اس وقت کیا. حالانکہ 2 جگہ کا وعدہ نہیں، وہ مجبوری ہے، رشتہ داری ہے، وہ رنوں میں ہر سال رہتے ہیں. ان کا اصرار تھا تو ہم نے کہا بھیا کئی بجے؟ ان کا 9 بجے. میں نے اپنے کیلکولیشن میں کہا 10 ہوگا، 10:30 ہوگا. سمجھ؟ تو وہ تو بھائی میں رشتہ داری تو نہیں خراب کروں گا، سیدھی بات. صلوات بر محمد وآل. تو اب وہ ہماری طرح سے مصطفیٰ صاحب نے 2 جگہ وعدہ لے لیا تھا. ایک جگہ مغرب کے فوراً بعد اور دوسری جگہ 2-4 کلومیٹر پر. مجلس پہلی والی ختم ہوئی. بہت توجہ سے سنیے آپ کیا ہوا. مجلس پہلی والی ختم ہوئی. اب یہ چلے دوسرے گاؤں کے لیے. لوگوں نے کہا حضور پہنچا دیں. انہوں نے کہا نہیں میرا گدھا ہے میں چلا جاؤں گا. بیٹھ گئے. بیچ میں جنگل پڑتا تھا. کہنے لگے صاحب بیچ جنگل میں جب پہنچے تو برف گرنے لگی. میں نے یہ ردا سر پہ ڈال لی. اچھا بھائی سے ماحول میں جنگل، بیابان، اکیلا آدمی، برف گر رہی ہو، اندھیرا. سید مصطفیٰ کہتے تب تک میرے کان میں آواز آئی مصطفیٰ مصطفیٰ. اب چاہے جتنے مضبوط دل کے ہوں ہل تو جائے گا ہی آدمی. کہنے لگے صاحب مڑنے کی ہمت؟ میں نے کہا جی فرمائیے. اب یہاں سے سنیے آپ. تو جو آواز آ رہی تھی اس نے کہا یہ بتاؤ کیا صحیح ہے کہ امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے؟ میں نے کہا بالکل کتابوں میں لکھا ہے، ہم لوگ مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا صحیح ہے کہ متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر حل چلوایا؟ ہاں.
یہ بھی کتابوں میں لکھا پڑھتے رہتے ہیں. کہا کیا یہ صحیح ہے کہ مگر بیلوں نے قبر مبارک پر قدم نہیں رکھا؟ کہنے لگا ہاں. کہ یار تم لوگ کیا بیان کرتے ہو؟ توجہ رکھیے آپ. جانوروں میں سب سے عقل مند جانور کس کو کہا جاتا ہے مولوی صاحب؟ گھوڑا. گھوڑے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فرس. فرس بنا ہے کاہے سے؟ فراست سے، عقل مند. اور آج بھی اگر کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بالکل بیل ہو کیا؟ تو بیل بیوقوف جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے. گھوڑا پہنچے نہیں پہنچے عقل مند جانور سمجھا جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑے نے امام کے جسم مبارک پر قدم رکھ دیا، بیل نے قبر پہ قدم نہیں رکھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ صلوات پر محمد. سمجھ رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بقول ہمارے استاد کے کہ جواب سمجھنے، جب تک اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا جواب سمجھ میں. تو اعتراض کیا ہے؟ جانوروں میں سب سے عقل مند گھوڑا، وہ امام کے جسم پر چڑھ گیا. سب سے بیوقوف بیل، وہ قبر پہ قدم نہیں رکھ رہا ہے. کیوں؟ سید مصطفیٰ کہتے ہیں صاحب جب مجھ سے سوال ہوا تو میں تو ہل گیا. اور یہ باپ رے باپ، یار بات تو صحیح ہے. کہتے ہیں دیکھیے تھوڑا سا اعتبار آدمی اس پر کرے. آپ ذاکر ہوں، شاعر ہوں، صاحب بیاض ہوں، جو بھی ہوں، جہاں یہ ہوا کہ میں کچھ ہوں اسی دن ختم ہوئیے گا. اور جس دن اپنے آپ کو اس سے وابستہ کیجیے گا نا تو وہ پھنسنے نہیں دیتا ہے. اب اس کو ٹینشن یہ کیا کروں خدا. تب تک محسوس ہوا جیسے دل میں کوئی نور داخل ہو گیا، اجالا داخل ہو گیا. میں نے کہا جی ہاں دونوں بات صحیح ہے. صلوات و محبت. کیا؟ جی ہاں دونوں بات صحیح ہے. کہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیے حسین آئے تھے کربلا میں. ایک جملہ امام حسین کا یاد ہے؟ پالنے والے، دعا مبارک ہے عرفہ میں ہے، پالنے والے جس نے تجھے پا لیا، وہ ہے نا ذہن میں، اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو امام حسین سلام اللہ علیہ. ایک بات اور بتائیں، جس کو ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم، جب دیکھو عالم کو دنیا دار، دنیا سے محبت کرنے لگا ہے، فاتہموہ علی دینکم، جلدی سے اپنا دین وسیع حسن سے بچا کے سائٹ کر لو. مولا نے کہا کیوں جانتے ہو؟ میں نے کہا اگر عالم کو محبت دیکھو دنیا سے ہے تو اپنا دین بچاؤ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. چونکہ اب مولوی کو دنیا سے محبت ہے تو اس کو دنیا کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا. تمہارا دین اس کی سمجھ میں ہو گئے. ایک قصہ سنا ہے فیض آبادی کا ہے، صلوات در 5 منٹ. یہ محبت کہاں لے جاتی ہے، عشق کہاں لے جاتی ہے. تو ایک دن ہمارے اسکول میں دونوں گروپ آ گئے. ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، اس کے گھر والے دونوں آ گئے. صاحب کیا معاملہ؟ کچھ پہلے عشق معاشقے کا رہا ہوگا. اس کے بعد لڑکے نے کہا اب نہیں کریں گے. تو لڑکی پکش جو ہے وہ پریشر بنانے لگا. حجت صاحب، محسن صاحب ہمارے ان لوگوں نے بچارے، اچھا میں تھوڑا بدماش گنڈا کے، اب تو سدھر گئے ہیں، یہ اس طرح کے بدماش آدمی مشہور تھے. تو آخر میں حجت صاحب کہنے لگے یار دیکھو وسیع حسن کو بلاؤ، دیکھو کچھ وہ کرے. میں پہنچا ہوا کیا کیس ہے؟ مان لو یہ کیس ہے. میں نے وہ اپنا پیترا بدلا، پولیس والوں والا تھانے کیس.
دیکھو بیٹا یہ میرے تعلقات ہیں، میں مت ڈالوں گا، کٹ ڈالوں گا، یہ کرے گا کیسے نہیں کم وقت تم سے شادی. خوب لڑکی کی طرف سے بولے ہم. لڑکی بھی خوش، مولانا صاحب اپنے آدمی ہیں، لڑکی والے خوش، مولانا صاحب اپنے آدمی ہے. اس کے بعد جب سب کر چکے تو میں نے کہا بیٹا ہمت نہیں ہے کہ انکار کر سکے، لیکن شادی ہو گئی، یہ لے کے تم کو کہیں چلے گئے، وہاں معلوم ہوا صاحب 2 مہینے بعد جلا دیا تو ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ میں سمجھا سر کہ بہت بڑا تیر مار دیا میں نے، جلا دیا، کچھ کر دیا. جانتے کیا کہا اس نے؟ مولانا صاحب ہم انہی کے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہیں. کچھ سمجھے آپ؟ نہ حیا، نہ غیرات، نہ شرم، نہ باپ، نہ چچا، کسی کا کوئی لحاظ نہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ عشق کا کرشمہ یہ ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. جب مادی دنیاوی محبت کا یہ عالم ہے تو حقیقی عشق کی حیثیت کیا ہوگی؟ صلوات در محمد جب دنیا کی محبت کا یہ حال ہے تو کسی کو اگر اللہ سے عشق ہو جائے تو پھر اس کو خدا کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا. اور امام نے کہا بھی ہے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اسے. اب وہ کہتے جناب دونوں چیزیں صحیح ہے. کہ کیسے؟ کہ حسین کربلا میں آئے تھے راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے، مال، جائیداد، اولاد، بھائی، بھتیجے، بھانجے، سب تو اس کی راہ میں قربان کر دیا تھا، حتیٰ جان سے بھی گزر گئے. جب عمر سعد نے کہا گھوڑے دوڑاؤ، حسین کو آیا، اگرچہ زخم بہت ہیں لیکن پھر بھی کچھ تو ہے نا جسم بنا ہوا. امام نے سوچا جب راہ خدا میں قربانی دینے آیا ہوں تو یہ جسم بھی کیوں سالم رہے، عشق کی راہ میں یہ بھی قربان ہو جائے. جب ادھر سے گھوڑے آئے حسین نے اجازت دی تب گھوڑے جسم پر آئے، لیکن جب حسین دفن ہو گئے تو اب کیس ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اللہ نے ان کی یاد کو باقی رکھنے کا ذمہ خود لے لیا ہے. انہوں نے اجازت دی، گھوڑے دوڑے، خدا نہیں چاہتا تھا بیل قدم نہیں رکھ سکے ہیں. صلوات در محمد. سمجھ میں آیا؟ جب یہاں تک آ گئے ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا آئے تھے راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، وہ تو مقصد میں کامیاب ہو گئے، اپنی قربانی دے دی. لیکن جو اس قربانی کا نتیجہ تھا وہ حاصل ہوا؟ بولیے. یہاں آدمی ڈر جاتا ہے، کیسے کہیں کہ نہیں کہیے. اگر امام حسین زینب کو اور اس قافلے کو لے کے نہ آئے ہوتے تو اتنی محبت سے قربانی پیش کرنے والا حسین کربلا میں حسین کی قربانی دفن ہو کے رہ جاتی، آج کوئی کربلا کا نام لینے والا نہ ہوتا. میں سمجھا رہا آپ کو. صلوات در محمد. کیسے؟ سنیے آپ، اتنی بڑی قربانی امام حسین سلام اللہ علیہ نے دی کربلا میں. اس کے بعد لٹا ہوا قافلہ کہاں آیا؟ شام. شام کا ایک مرتبہ ذرا سا اس منظر پر آپ غور کر لیجئے. 700 کرسیاں لگی ہیں، خوب توجہ سنیے یہاں سے. 700 بولیے کرسیاں لگی ہوئی ہیں. سامنے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اسیر کی طرح ان کو کھڑا کیا گیا ہے. یزید ملعون خدا لعنت کرے تخت پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے سونے کی لگن ہے، اس لگن میں امام حسین سلام اللہ علیہ کا سر مبارک ہے. اب رکیے آپ، ایک جو روایت ہے نا وہ سناؤں آپ کو.
آج کی مجلس میں پتہ ہی نہیں کہ کہاں فضائل ہے کہاں مصائب. اب بچائی کتنے دن ہے. تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے دانت بڑے خوبصورت تھے. امام کے دانت بڑے. میر انیس نے اسی کی طرف اشارہ کہ مجھ کو شعر جلدی یاد ہے تو مفہوم یہی ہے. قطرے ہیں شیر فاطمہ کے یہ گوہر نہیں. اتنے حسین دانت تھے امام کے. یہ ایک چیز اور سن لیجیے. عربی میں دانتوں کے بھی الگ الگ دانت. یہ اگلے جو دانت ہوتے ہیں نا یہ دو, اس کو کہتے ہیں عربی میں ثنایا. کیا کہتے ہیں؟ ثنایا. خوب توجہ سنیے آپ. ذہن میں سوال ہے, اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یہاں سے ہے بات نا. یہ ہے ثنایا. 700 کرسی پر لوگ بیٹھے ہیں. اہل بیت اسیر کی حیثیت سے کھڑے ہیں. یزید تخت, منظر کا تصور کیجیے. یزید تخت پر ہے. امام کا سر مطہر مقدس سونے کی لگن میں ہے. اب مجھے اس کی اردو نہیں معلوم. کوئی لکڑی ہے جس کو عربی میں خیزران کہتے ہیں. وہ چوب خیزران, خیزران کی چھڑی, اس ملعون خدا لعنت کرے کہ ہاتھ میں ہے. اور یضربو, اس لیے میں نے ثنایا کا ترجمہ بتایا تھا. جو روایت کا جو نا یضربو علی ثنایا ابیا. رکھیے. یضربو علی ثنایا ابی عبداللہ, امام کے دندان مبارک پر. میری ہمت نہیں ہے لفظ دہرانے کی نا, سمجھ گیا نا. کون سا ضروری ہے کہ ترجمہ کرے آدمی. اس کے بعد اب سنیے, اس کے بعد اس سے بڑا ظلم سنیے. کہتا ہے اما قرأت القرآن یا حسین. اے حسین, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ یہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہو, جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو, اس سے اس انداز سے گفتگو. اس کے بعد جانتے ہیں آیت کون سی پڑھتا ہے؟ ملعون. کہتا کیا قرآن نہیں پڑھا تھا حسین؟ قل اللہم مالک الملک. اللہ ملک کا مالک ہے. یہ آیت ہے قرآن کی. تعطی الملک من تشاء, اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اقتدار و حکومت و ملک عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور اللہ ہی ہے جو جس سے چاہتا ہے اقتدار و ملک کو چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء, تو ہی ہے جس کو عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء, تو ہی ہے جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر, اے خدا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ انکار, لیکن کہاں پڑھا ہے یزید نے؟ سر توجہ ہے. آپ غور پر پھر سے واپس چلتا ہوں. 700 لوگ ہیں, کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اہل بیت اسیر کی طرح ہے. کبھی غور کیا کہ اس سے یزید کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ یہ 700 لوگ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں ترکاری بیچنے والے نہیں ہیں, بنیے بقال نہیں ہیں. یہ 700 بڑے لوگ بیٹھے ہیں. یہ کاہے کے لیے یہ ہوا؟ کہ کہ اس وقت میڈیا تو تھا نہیں. دور دراز خبر پہنچتے پہنچتے 6 مہینہ لگے گا, سال بھر لگے گا, 2 سال لگے گا, کیا پتا. کہیں نہ کہیں ڈر ہے. جب پبلک کو پتا چلے گا شور ہوگا, ہنگامہ ہوگا, میرے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے. ارے دیکھو کمبخت یزید کو, اس نے جو ہے وہ امام حسین پیغمبر کے نواسے کو مار ڈالا, ہنگامہ ہوگا. اس کے لیے 700 لوگ بیٹھا کے ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. غور کر رہے ہیں آپ کیا ہوا؟ اس کو سیاسی نہج سے دیکھیا, ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ 700 لوگ ہیں, پھیل جائیں گے اطراف میں. اگر کہیں بات نکلی
بتاؤ یزید ملعون نے ایسا کر دیا. تو یہ دھیرے سے پبلک کا آدمی بن کے، قرآنی جانکار بن کے ان کو، ارے یار بتاؤ یزید کی کیا غلطی ہے؟ یزید کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ یزید نے کیا کیا؟ ارے قرآن میں نہیں ہے کیا؟ اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اس کی مرضی. اس نے یزید کو حکومت دے دی، اس کی مرضی. قرآن میں اہل بیت کو حکومت سے دور رکھا، اس کی مرضی. یزید کو عزت کے ساتھ تخت پہ بٹھلایا، اس کی مرضی. اہل بیت اسیر کی طرح کھڑے، اس کی مرضی. کوئی سمجھ میں آئے کہاں سے چلا ہے ملعون؟ مولا اتنی بڑی قربانی آپ نے کربلا میں دے دی، حتیٰ اپنا جسم تک، جب آپ کو سب پامال ہوا نا، جسم تک آپ نے اپنا راہ خدا میں دے دیا. نتیجہ یہ ہے کہ یزید تخت پہ بیٹھ کے ایک آیت کی تلاوت کر کے اپنی حقانیت کا اعلان کرتا نکلا جا رہا ہے. مولا کچھ انتظام کیا ہے آپ نے اپنی قربانی کے بچانے کا؟ صلوات درنام یہاں آئیے بس تمام مجلس. مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی قربانی آپ نے دی، سب کچھ لٹا دیا، اور یہ ایک آیت پڑھ کر کے. عجب نہیں مولا جواب دیں. وہاں مکے میں کہا تھا نا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، وہاں نہیں سمجھانے کا ٹائم تھا. اب دیکھو اللہ ان کو اسیر کیوں دیکھنا چاہتا. خوب اچھا ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو بیٹھے ہیں 700 ان میں دم ہے کہ یزید کو ٹوک سکے؟ سر آج کے حالات میں دیکھ رہے ہیں نا، باقاعدہ گاڑی چڑھ گئی، 4 8 آدمی مر گئے، کچھ ہوا؟ ابھی تک کوئی گرفتاری ہوئی؟ تو جب آج یہ حال ہے تو یزید تو ان کا بھی استاد تھا، صلوات بر محمد، ان کا بھی تو استاد تھا وہ. کیوں مولا کچھ کیا ہے؟ اچھا حالات یہ ہے، حالات بھی سن لیجئے. اپنی رعایا کی کوئی اوقات ہو یا نہ ہو، لیکن دوسرے ملک کا سفیر اس کی تو حیثیت ہے نا. روم کا سفیر بیٹھا تھا، اس نے کون ہیں یہ لوگ، تاکہ بھائی اپنے ملک جائیں گے ہم بتائیں گے آپ کا کیا رولا ہے اور کیا اقتدار ہے. بولے یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ان کے بیٹے آئے. اب وہ تو باہر کا آدمی ہے نا. انہیں کیا تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا؟ باہر کا آدمی، سیدھا سادہ آدمی کہنے لگا فبئس القوم انتم، ہمیں بہت خراب قوم ہے یار تمہاری، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا تم نے. سنا ہے نا ایک جملہ روم کے سفیر نے کہا تھا، وہیں مار دیا گیا، وہیں ختم کر. تو جہاں دوسرے ملک کا سفیر نہیں بول سکتا، وہاں اپنے زر خریدوں کی اوقات ہے کہ یزید کے خلاف کوئی بول دے گا. اور یزید پوری اپنی حقانیت کا ہے. مولا اتنی بڑی قربانی آپ نے دی، اور یزید ایک آیت پڑھ کر کے سب پہ پانی پھیر کے جا رہا ہے. مولا کوئی انتظام کیا کہ دیکھتے رہو، اسی لیے تو میں زینب کو لے کے آیا تھا، اسی لیے تو یہ قافلہ لے کے آیا تھا. ابھی آگے چل رہی ہے بات. روایت کہتی ہے جیسے ہی یزید نے کہا جہاں اپنے لوگ، باہر کا سفیر نہیں کھڑا ہو سکتا، اپنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ روایت کہتی فقامت زینب بنت علی، کہتنے میں علی کی بیٹی حضرت زینب کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد، اس کی مدح کے بعد. یزید کا لہجہ کیا تھا؟ اما قرأت القرآن، یہی ٹون تھا نا، کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اسی انداز میں شہزادی نے جواب دیا نسیت قول اللہ یا یزید، مطلب وہ آیت یاد ہے، اس آیت کو بھول گیا ہے تو جہاں خدا فرماتا ہے. اب دیکھیے عالم غیر معلمہ کا علم قرآن کہاں سے آیت نکال کے یزید نے نکالا. نسیت قول اللہ یا یزید، اے یزید کیا تو نے یہ قول فراموش کر دیا ہے جہاں اللہ فرماتا ہے
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. کافر یہ خیال نہ کریں کہ اگر ان کو تھوڑی چھوٹ مل گئی ہے، مہلت مل گئی ہے تو ان کے لیے بہت بڑھیا ہے. یہ چھوٹ اس لیے دی ہے تاکہ اللہ کو بھول کے اور گناہ کریں، کل کو ان کو اور سخت عذاب میں مبتلا کیا جا سکے. دل چاہتا عرض کروں بی بی یزید اپنے کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان نہیں، مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ کہتا ہے. آیت پڑھی ہے آپ نے کافروں والی، عجب نہیں زینب جواب دیں. اسی لیے تو میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے تاکہ دنیا کو بتا سکے خلیفہ تو دور کی بات ہے، یزید وہ کافر ہے جس کو چند دن کی مہلت دے دی گئی ہے. عجب نہیں حسین علیہ السلام مسکرا کے جواب دے، سمجھ میں آیا. آج اگر زینب کو نہ لے آتے تو یزید کے منہ پر یزید کے کفر کا اعلان کون کرتا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا، بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا میں. جناب امام سجاد کی تقریر، خطبے، جناب زینب کا یہ انداز. اب اگلے جس پہ جا رہا ہوں کہ ہدایت کا چراغ کہاں ہے، کون سا فائدہ ہوا؟ یزید کو آخرکار مجبور ہونا پڑا جب پبلک چینج ہونے لگی. لوگوں نے کہا بھیا ان لوگوں کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ رہیں گے تو تمہاری سرکار ورکار سب ختم ہو جائے گی. ابھی بتا رہا ہوں کیسے کیا ہوا ہے. آخرکار مجبوراً یہ دماغ سے نکال دیجئے، اس ملعون کو اہل بیت پر ترس آیا، رحم آیا. وہ مجبوری تھی زینب کی تقریروں اور خطبوں کی، امام سجاد کی. بلایا امام کو، کہتا ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہیے اور چاہے بولیے مدینے جائیے. امام نے کہا میں پھوپھی سے بات کر لوں پھر بتاتا ہوں. اب یہیں سے پھر سوال شروع ہوگا. آئے پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے. یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہیے چاہے بولیے مدینے چلے جائیے. کیا فرماتی ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہیے تھا جناب زینب کو؟ آپ امام حسین کی لاش کی کیفیت تو سمجھ چکے ہیں نا، پیچھے جہاں 10 گھوڑے رہو، اب اس جسم میں بچا کیا ہے؟ جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بیٹا بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، جلدی سامان سفر تیار کرواؤ، کربلا چلیں گے. کہنا چاہیے تو نہیں کہ آج تک کسی ذاکر سنا آپ نے، کسی کتاب میں پڑھا آپ نے کہ ایک بار بھی جناب زینب نے کہا ہو سامان تیار کرو کربلا جائیں گے؟ کیا فرمایا؟ ان مجلسوں کی عظمت سمجھیے آپ. کیا فرمایا؟ بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے تب سے میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی. یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے. روکیے ابھی رونا کا رونا تو 10 منٹ کے بعد روئیے گا. یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے. سناؤں آپ کو؟ سنانا کیا، آپ کو تو پتا ہے. پیغمبر نے فرمایا میرے حسین کی زیارت کو جو جائے گا اس کو کتنے حج کا ثواب ہے؟ 70 حج کا. ایک روایت میں ہے چھٹے امام سے فرماتے ہیں اگر خدا نے کسی کو نوازا ہو اور وہ انعام کی زیارت کو جا سکتا ہو نہ جائے. امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا ہے. زیارت کی اہمیت بس 2 لفظوں میں آپ صحیح بتائیے. زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا سگی بہن کو؟ سوال یہاں ہے نا. زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا اولاد کو، بیٹے کو، امام سجاد کو؟ آج تک سنا آپ نے کسی سے کہ ایک بار بھی کہو جلدی چلو کربلا چلتے ہیں؟ میں کہوں گا بی بی مجلسی کا شوق ہے نا، جیسے اتنے دن برداشت کیا ویسے 1 ہفتہ اور 8 دن 10 دن کربلا پہنچ جائیے گا، دونوں کام ایک ساتھ ہو جائے گا.
مجلس بھی ہوگی زیارت بھی ہوگی، لیکن جناب زینب بسیدے کاہے پر؟ زیارت نہیں، پہلے مجلس۔ کیا فلسفہ ہے کہ سگی بہن نے زیارت کو پیچھے کیا ہے، مجلس کو آگے کیا ہے؟ کیا فلسفہ ہے؟ بس جلدی جلدی، یہ سب ماشاءاللہ غدیری مجمع ہے۔ قائم صاحب، میدان غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ۔ within a 30 years سر، کوفہ ہے، امیر المومنین ہے، ممبر ہے، یہ پبلک ہے۔ مولا نے ڈائریکٹ پوچھا، اے تم تھے غدیر میں؟ ڈائریکٹ مولا سے بات ہو گئی اس آدمی سے، تم غدیر میں تھے؟ تم نے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من کنت مولا ہوں؟ کہنے لگا صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کام نہیں کرتا دماغ۔ جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع کا ہے، 30 برس کے اندر اندر مولا کے منہ پر آدمی نے انکار کر دیا، یاد نہیں آتا۔ یو نو دو جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا؟ مدینے میں کہاں؟ کہیں گاؤں دیہات میں، کنارے علاقے؟ مرکز شہر، ہارٹ آف سٹی، متصل مسجد نبوی سے، بیچ شہر میں جلا دیا گیا۔ بولیے آج کوئی مانتا ہے؟ اور صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اتنے بڑے مدینے میں رسول اللہ کی بیٹی گھر جلا دیا جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ہے نا، عجب نہیں جناب زینب جواب دیں، میں غدیر کا حال دیکھ چکی ہوں، میں اپنی ماں کی مصیبتوں کا حال دیکھ چکی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ جو غدیر کا حال ہوا وہ کربلا کا حال ہو، جو غدیر جو فاطمہ کی مصیبت کا حال ہوا۔ اچھا وہاں تو بیچ شہر میں ہے نا، وہاں تو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، کربلا میں جتنے تھے وہ مارے گئے، سب ختم ہو گئے نا، اور جو بچے ہیں وہ مارنے والے ہیں، وہ تو اور دبانے کی کوشش کریں گے نا۔ کتنے دن واقع کربلا زندہ رہتا؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1 جنریشن، 2 جنریشن۔ ایک وقت وہ آتا کہ جب غدیر سے بھی برا حال کربلا کا ہوتا، فاطمہ کی مصیبتوں سے برا حال کا۔ آج کوئی کربلا کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ یہی تو میں نے پوچھا تھا، کربلا میں حسین نے عشق میں ڈوب کے ایسی قربانی دی، فائدہ؟ تمام 50 سال بعد کوئی نام لینے والا نہیں۔ جناب زینب جواب دیں گی، زیارت بعد میں کروں گی، پہلے بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی۔ اور آج یہی مجلسیں ہیں، آدمی غدیر کا انکار تو کر سکتا ہے، جناب فاطمہ کی مصیبتوں کا انکار تو کر سکتا ہے، لیکن آدمی مجلس کرے یا نہ کرے مگر کوئی کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کربلا کو آج تک زندہ کس نے رکھا؟ صلوات در محمد وآل۔ آج تک زندہ کربلا کو کس نے رکھا؟ انہی مجلسوں نے۔ اور ایک کربلا کا دوہرا اثر ہے، ایک فوری اور ایک لانگ ٹرم۔ لانگ ٹرم میں ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں سنا تھا کہ آج تک کربلا سے کتنے لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ اب چلیے جو آیت پڑھی، حدیث پڑھی تھی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یہ چراغ ہدایت 2 صورتیں، ایک فوری اثر اور ایک قیامت تک اس کے اثرات ہوتے رہیں گے، اس کا وقت نہیں ہے۔ فوری سنیے ان مجلسوں کا اثر کیا ہوا، صلوات در محمد۔ جتنی مجلس آج ہائسی میں ایک دن میں ہوگی نا، کتنی مجلس ہے؟ 5 مجلس ہے۔ اور یہ سب شاعروں والا بلا نہیں ہے تو 2 مجلس کا ٹائم یہ لیں گے، 7 ہو گئی۔ جی مجلس آج یہاں ہے نا، شام میں جناب زینب نے کل 7 مجلس کی، بس تمام۔ کتنا؟ جناب زینب نے شام میں کل کتنی مجلس کی؟ 7 مجلس۔ جانتے ہیں اس 7 مجلس کا اثر کیا ہوا ہے؟
सलवात बरमा, बस 15 मिनट। कहने को कह दिया मगर तबीयत मानती नहीं कि किसी का प्रोग्राम खराब किया जाए। चलिए 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कुछ देखा जाएगा, लेकिन घंटा तो हो ही जाने दीजिए। सलवात बस 15 मिनट, वक्त हो गया। इन 7 दिनों की मजलिसों का असर मालूम है क्या है? पहले आप वापस चलिए, जब यह काफिला शाम में आया था तब शामियों की पोजीशन क्या थी, और आज 1 हफ्ते की मजलिस में जब जा रहा है तब शाम वालों की हालत क्या है। जब आया था कि हालत एक जल्दी से सुनिए आप, जैसे ही शाम में यह काफिला दाखिल होने लगा, बूढ़ा आदमी इमाम सज्जाद नाके के पास आता है। हिम्मत नहीं है कि मैं उन अल्फाज को दोहराऊं, लेकिन छठे इमाम ने कहा बताओ हमारे चाहने वालों को कि हम पर गुजरी क्या है। आके इमाम सज्जाद नाके के पास खड़ा होता है, कहता अल्लाह की हम्द जिसने यजीद को फतह नुसरत अता की, और उसके साथ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज भी यूज किया, और तुम लोगों का झूठ जाहिर किया। ये गौर कर रहे हैं आप, ये कौन है? ये है शाम। इमाम ने विद फुल्ली रिस्पेक्ट, हम लोग तो बहुत जज्बाती हो जाते हैं ना, एक चीज में और असर दूं, बहुत ज्यादा मौलाई का मतलब ये नहीं है कि आप हद तेरे की दर तेरी करेंगे तभी मौलाई होंगे। आपको ये समझ होनी चाहिए हमको कि जो आदमी हुसैनी नहीं है या हुसैन के खिलाफ बोल रहा है, ये दुश्मन है या रॉन्ग फीडिंग है। दो चीजें अलग अलग है। एक आदमी हो सकता है दुश्मन है, खुदा की लानत उस पे, लेकिन एक आदमी हो सकता है मारिफत नहीं उसको जो भार दिया गया वो बक रहा है। अगर हम सच्चे हुसैनी हैं तो ऐसों को तलाश कर करके उनको फॉर्मेट करना हमारी जिम्मेदारी है। ये है मौलाइयत, फॉर्मेट कीजिए उनको आप। इमाम समझ रहे हैं कि ये दुश्मन नहीं है, रॉन्ग फीडिंग है। विद फुल्ली रिस्पेक्ट हजरत ने कहा हल क़राअतल कुरान या शेख। शेख रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है। हल क़राअतल कुरान या शेख, ए बुजुर्गवार कुरान पढ़ा है आपने? क़ाला शेख नाम, हाँ। हल क़राअत हाज़िहिल आया क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल क़ुरबा। पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। हल क़राअत हाज़िहिल आया वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फलिल्लाहि खुमुसुहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा। जो भी माल गनीमत मिले उसमें खुम्स अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, कुर्बा के लिए। पढ़ा? हाँ। कब वो कुर्बा हम है। हल क़राअत हाज़िहिल आया वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़ा। कुर्बा को उनका हक दे दो, फदक वाली आयत। हाँ पढ़ा है। कब वो कुर्बा हम है। हल क़राअत हाज़िहिल आया, ये जो कहते हैं नहले पर, अब लास्ट में हल क़राअत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल शेख नाम, हाँ पढ़ा है। हजरत ने कहा भैया हम ही अहले बैत हैं, हम वही अहले बैत। कहता कसम खाओ। अब देखिए इमाम यहां ले आए, हम आप होते जा भरा कसम खाओ, मानो चाहे ना मानो, लेकिन नहीं, इमाम को पता ये दुश्मन नहीं है, इसको गलत इत्तला दी गई है हमारे बारे में। कहता कसम खाओ तुम लोग वही हो। इमाम ने फरमाया वल्लाह लनहनु हुम, खुदा की कसम हम लोग वही हैं। आप तो जैसे हक का, क्या आप औलादे रसूल हैं? ये हमने क्या बदतमीजी की। ये है देखिए रंग फिटिंग। आया कहता है हल्ली तौबा या इब्न रसूलिल्लाह, ए फर्जंद रसूल माफ हो जाऊंगा मैं। हजरत ने फरमाया बिल्कुल, इन तुब ताब अल्लाहु अलैह, तौबा कर अल्लाह माफ करने वाला है। आगे कहता खुदा गवाह रहना मैं तौबा करता हूं। रिवायत कहती फबलग यज़ीद इब्न
معاویہ حدیث الشیخ فابرا فقتل. اس بڈھے کا قصہ یزید تک پہنچا، اس نے کہا زندہ نہ رہے مار دو. اب سمجھے آپ کیا ہوا؟ یہ مار دو کیوں ہے؟ یہ وہی کرے گا، یہاں بیٹھا چائے خانے پہ، وہاں بیٹھا چائے خانے پہ، وہاں یہ بیان کرے گا نا. اس کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے. 700 کی ٹریننگ، ایسا آدمی زندہ. یہ ہے شام جب یہ قافلہ آیا تھا. تمام. اب ایک ہفتے کی مجلس کے بعد یہ قافلہ بولیے واپس جا رہا ہے. جناب مرحوم اشتہاردی لکھتے ہیں قافلہ آج بھی جا رہا ہے. شام کی عورتیں آج بھی نکلی ہیں، لیکن ایک ڈفرنس ہے. کل جب قافلہ آیا تھا شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی. آج جب یہ قافلہ جا رہا ہے تب بھی عورتیں نکلی ہیں تماشا دیکھنے نہیں. کیوں؟ رخصت کرنے کے لیے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت شام میں ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. بس ایک 5-7 منٹ مصائب سن لیجئے، ختم و دعا. آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے شام کی عورتیں بولیے واپس چلی جائیں. اتنے میں روایت کہتی ہے حضرت زینب نے ہماری محمل کا پردہ ہٹایا، سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں پر ڈالی. سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجلسوں میں بڑے ہوئے ہیں. ایک نگاہ ڈالی شام کی عورتوں پر، فرماتے ہیں شامیوں ہم جا رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے ماشاءاللہ. ہم جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے. جب آئے تھے ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے، بچی کو قید خانے میں چھوڑے جاتے. بس تم سے اتنی خواہش، ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا. ماشاءاللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. کتنا 3 4 5 6 7 8 6 دن، ایک ہفتہ بس نا. جو زندہ رہے گا وہ چیخے گا اس طرح سے. قافلہ آگے بڑھ گیا. اب امام سجاد سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں چلتے چلتے قافلہ ایک ایسے جگہ پہنچا جہاں سے 2 راستہ تھا. ایک سیدھا مدینہ نکل جاتا تھا، ایک وایا کربلا جاتا تھا. امام سے نقل امام سجاد سے فرماتے ہیں قلنا للدلیل مر بنا علی طریق کربلا. ہم نے اپنے رہنما سے کہا بھیا ادھر سے چلو جو راستہ کربلا جاتا. بس 2-4 منٹ ادھر سے چلو جو راستہ بولیے کربلا جاتا ہے. اب یہ قافلہ کربلا کے لیے چل پڑا. ادھر پیغمبر کے بزرگ صحابی جابر جیسے ہی ان کو اطلاع ملی مدینے سے چل پڑے. بہت پہلے کوفے اپنے دوست کے یہاں آئے، وہاں کچھ دن آرام کیا، پھر وہاں سے اپنے غلام کے ساتھ چلے. آئے فرات میں غسل کیا. پہلے ظاہر ہیں جابر، چہلم کا دن ہے. آئے امام کی قبر پر گرا دیا اپنے آپ کو.
روئے تڑپے بے ہوش ہوئے، آرام آرام سے ہوش آیا، بیدار ہوئے، کھڑے ہوئے. تب امام کا زمانہ تو نہیں تھا، چھٹے امام کا، پانچویں امام کی زیارت ہے. اپنے پاس سے زیارت پڑھنا شروع کیا، خود سلام ہو حسین سلام، اپنے حساب سے. پتہ نہیں کیا ہوا، زیارت کرتے کرتے رک گئے. غور سے قبر مبارک کو دیکھا. اچھا ایک بات بتائیں، جناب جابر امام حسین سے بڑے تھے، تو غور سے دیکھتے کہتے ہیں حسین میں بچپنے سے جانتا ہوں آپ کو، اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا میرے حسین کہ میں نے تم کو سلام کیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا میرے حسین کہ میں نے تم کو سلام کیا ہو اور تم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. حسین یہ کیا ہو گیا ہے مجھ کو، آج میں سلام کر رہا ہوں تمہاری آواز نہیں آ رہی. بزرگوں کو پتا ہے پرانے زمانے میں بیل وغیرہ استعمال ہوتے تھے، بیل گاڑی میں یا گھوڑے کے میں اور جو ہے اونٹ وغیرہ، تو ان کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھی کائے کے لیے، تاکہ یہ شور ہوتا رہے تو کیڑے مکوڑے راستے سے ہٹ جائیں، بچھو سانپ وغیرہ. تو اب جابر رو رہے ہیں، اچانک کان میں آواز محسوس ہوئی، بس دو تین جملے سنیا، کان لگایا، آواز محسوس کی، غلام سے کہنے لگے دیکھو بات کیا ہے، یہ کوئی قافلہ ہے، اگر ابن زیاد کا ہو تو کہیں چھپ لیا جائے، اور اگر تو نے یہ خبر سنا دینا کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. خدا اس منحوس بیماری کو، وبا کو ختم کرے. انشاءاللہ جائیے کربلا. تب بھی دیکھا ہے نا آپ نے، سال دیکھا، ہر سال دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جو زائر کربلا جاتے ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، کہاں کہاں سے جاتے ہیں، امامہ لگا لگا کے پگڑی بیٹھ کر کے زائر کے جوتے پالش کرتے ہیں. دیکھا ہے نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ نہیں تو کاغذی رومال لیے. آج 1400 سال کے بعد ہم لوگوں جیسے گناہگار لوگ حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، دنیا استقبال کو آتی ہے، خدمت کو کہے نا ارے سگی بہن پہلی مرتبہ کر. بیٹا ہے کوئی استقبال کرنے والا، ہے کوئی استقبال کرنے والا. کہنے لگے جناب جابر غلام سے، بعض کہتے ہیں کہ نابینا ہو گئے، کہنے لگے بھیا لے چلو ہم کو راستے پہ کھڑا کر دو، کم از کم میں ہی اپنے آقا کا استقبال کر لوں. آ کے کھڑے ہو گئے. چندن تم کو یاد ہوگا جب آدمی پڑھتی ہے نا کیا اس کو احساس ہوتا ہے. آج سے میرے خیال میں 20 سال ہو گیا ہوگا، فیض آباد میں ایک انجمن ہے غنچہ مجلس شب بیداری بڑی زبردست. میں کہیں خمسہ پڑھ رہا تھا، خمسے کی آخری مجلس کے دوسرے دن فیض آباد میں اس شب بیداری کی مجلس پڑھنی تھی. مجھ کو کچھ خبر نہیں، تب نہ موبائل تھا نہ لینڈ لائن بھی تھا ہمارے یہاں. اچھا جہاں خمسہ پڑھا گھر والوں کو پتہ ہی نہیں. میری ایک 4 سال کی بچی مر گئی، مجھ کو پتہ ہی نہیں. اب جب میں اسٹیشن آیا تو وہاں ایک سامنے، ارے ہمیں تم یہاں ٹہل رہا، میں نے کیا ہوا، کہ تمہاری لڑکی مر گئی. اچھا کب؟ کہ کل دفن بھی ہو گئی. تو ہم نے کہا کل، تو اب جا کے کیا کریں گے، یہ بیچارے آئین ٹائم پر کہاں سے ذاکر ڈھونڈ کے لائیں گے. تو میں سیدھا فیض آباد چلا گیا
کہ اب کل جاؤں گا گھر. اب تقریباً 15 گھنٹے ہو گئے کہ لڑکی میری مر گئی. سن لیا کیا ٹرین میں آدمی گریا کرے گا؟ 4 سال کی بچی. بس میں آدمی روئے گا؟ کچھ نہیں. اب جب جو ہے وہ نہا دھو کر کے شب بیداری کے لیے چلے، امام باڑ میں داخل ہوئے، تو ایک بیچارے بڑے مخلص تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ان لوگوں کو خبر ہو گئی تھی. جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ دوڑ کے آئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا. اب جو ہاتھ پکڑا تو جان بوجھ کے تھوڑی، زار و قطار. اب مولوی صاحب نے رونا شروع کیا. کیا ہوا؟ تب سمجھ میں آیا کہ آدمی پردیس میں خبر سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، بات سمجھے کیا ہوا؟ جب کوئی اپنا دکھتا ہے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک مدت کے بعد نانا کا صحابی، مدینے کا آدمی، جزاکم ربکم، ایک مدت کے بعد جو نبی کے صحابی کو دیکھا، امام سجاد کو سارا منظر یاد آنے لگا. سنیں گے آپ 2 منٹ. امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، فرماتے آؤ جابر، آؤ میں بتاؤں تم کو کہاں کیا کیا ہوا ہے. سنیے، امام کو ایک ایک چیز یاد آ رہی، ایک ایک جگہ لے کے آئے. جابر، ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہاں ہمارے مرد قتل کیے گئے. ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے. ہاں ہونا حرقت خیامنا، یہی جگہ ہے جابر جہاں خیمے لگے تھے، جلا دیا گیا. ہاں ہونا سبیت نساؤنا، ارے جابر یہیں سے تو ہمارے گھر کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا. ایک ایک جگہ کو امام سجاد بتا رہے تمام. یہ بتائیے انصاف سے، صبر امام کے اندر زیادہ ہوگا، مرد کے اندر زیادہ ہوگا، یا عورتوں میں؟ وہ بھی زینب جیسی بہن، وہ بھی رباب جیسی زوجہ. جب امام کا یہ حال ہے، بتاتا ہوں عورتوں کیا حال ہے. ایک سوال کا جواب دے. کربلا گئے ہیں نا؟ آج ظاہر جو کربلا جاتا ہے، سب سے زیادہ ظاہر کا قافلہ کہاں رکتا ہے؟ چندن، کربلا میں. نجف 4 دن، مشہد 4 دن، کاظمین 1 دن 2 دن بس نا. سب سے زیادہ آج ظاہر کہاں رکتا ہے؟ کربلا 8 دن 10 دن، اور رکنے والے ہیں. یہ معلوم ہے یہ جو پہلے ظاہر آئے ہیں یہ کتنے دن رہے ہیں کربلا؟ بتاؤں؟ دیکھیے کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں آپ 3 دن، لیکن 3 دن کو سنیے نا. 20 سفر کو پہنچے، اب نہیں معلوم دوپہر کے بعد پہنچے، ظہر کے بعد پہنچے، مغرب کے آس پاس پہنچے. 20 تو گیا نا. 21 کا پورا دن رہے ہیں بس. 22 سفر کو امام سجاد نے حکم دیا اب یہاں کوئی نہیں رہے گا، سب مدینے چلو. چلیے 20 سے 22 3 دن مان لیں. سوال ہوگا نا مولا ہم لوگ کربلا جاتے ہیں 8-8 دن رہتے ہیں، سگی بہن 2 دن، رباب 2 دن 3 دن. امام جواب دیں گے بھیا اعتراض سے پہلے ان کی حالت تو دیکھ لو. اب حالت سناؤں کیا ہے؟ امام سجاد کی تو حالت دیکھ لیا، اب ان بیبیوں کی حالت تاریخ کہتی ہے کہ یہ بیبیاں آتی تھیں، ہائے حسین کا نعرہ لگاتی تھیں اور اپنے آپ کو امام کی قبر پہ گرا دیتی تھی، بے ہوش. پھر ہوش ہوتا تھا، پھر وہی. عجب نہیں امام کہیں بتاؤ ان کو اگر کربلا میں رہنے دیا جائے روتے روتے مر جائیں گی. لہذا 22 محرم سفر کو امام نے حکم دے دیا کوئی کربلا نہیں رہے گا، چلو سب لوگ واپس مدینے. قافلہ تیار ہو گیا. بس ذمہ داری بڑی عجیب چیز ہے. ارے میری زینب کسی سے کم صدمہ بھی نہیں ہے.
مگر ذمہ داری ہے کیا کرے. اچانک صاحب رباب کہاں ہے؟ معلوم ہے رباب نہیں سوار ہوئی. سمجھ گئی ذمہ داری اس کو کہتے ہیں نا. بس تمام آئے دیکھا حضرت رباب امام کی قبر پہ بیٹھی ہیں. فرمایا رباب قافلہ وطن جا رہا ہے چلو رباب. سناؤ سر اٹھایا بس تمام. فرماتی ہیں زینب ایک بات آپ سے پوچھوں بی بی؟ کہ پوچھو. کہ آپ کے بھائی مارے گئے نا, آپ کے بیٹے بھتیجے مارے گئے, صدمہ کم نہیں ہے, لیکن جب آپ مدینہ جائیے گا تو عبداللہ تو ہے نا. ارے میں کس کے لیے جاؤں؟ ایک بچی تھی قید خانہ شام میں چھوڑ دی, 6 مہینے کا بچہ باپ کے سینے پر امام کی قبر سے. دوسری مجلس کے لیے اذان کا وقت ہو گیا ہے. نماز کے لیے وقفہ, اس کے فوراً ہی بعد 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہے اس کے نماز کے لیے, اور نماز کے فوراً ہی بعد